آخری سوال ہے کہ شکر جی، آخری سوال آیا ہے، ویسے مغرب کی اذانیں ہونے والی ہیں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک انگریز کی دکان پر ملازم تھا، اس کے ساتھ ایک سفر میں اس نے شراب پی رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ غلط ڈرائیونگ کر رہا تھا. پولیس والوں نے روک لیا تو ہم دونوں نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ ڈرائیور بھاگ گیا. عدالت میں جب گواہی کا وقت آیا تو انہوں نے قرآن پاک میرے آگے رکھ دیا. میں پریشان ہو گیا لیکن پھر بھی جھوٹی گواہی دے ڈالی. اب میں وہ ملازمت بھی چھوڑ چکا ہوں لیکن سخت شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگوں. معافی کا دروازہ میرے بھائی کھلا ہے قیامت تک، جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یہ تو تسلی والی بات تھی. اب تھوڑی سی آپ کی کلاس بھی لینی چاہیے اس حوالے سے کہ آپ کو شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے. اور یہ یہاں سے پاکستانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گورے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ماشاءاللہ سب سے بڑے دنیا کے نمبر 1 مسلمان اسلام کے قلعے میں رہنے والے، وہ اس لیول پہ گر سکتے ہیں. آپ یورپ میں اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے نا اور آپ سے گواہی لی جاتی ہے کسی معاملے میں یا کسی جرم کے کیس میں آپ کو گواہ بنایا جاتا ہے، تو اگر آپ ہندو ہیں تو وہ وید سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ کرسچن ہیں تو وہ انجیل بائبل سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ قرآن سامنے رکھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی لال کی رتی ہو کہ یعنی خدا. ویسے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹی گواہی دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بغیر رکھے ہے. یہ آپ نے کہانی بنائی. اسلام میں تو کہیں نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دینی ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سورۃ الفرقان میں اہل ایمان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. سر جھوٹی گواہی دینے والا تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. جھوٹ کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں کتنی سخت قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ عام جھوٹ کے بارے میں. اور جھوٹی گواہی یہ اس کو آپ 1000 ٹائم ملٹیپلائی کر دیں، کیونکہ اس میں آپ صرف خود افیکٹ ہی نہیں ہے، کئی لوگوں کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ مالک کو اس نے اس لیے بچا لیا کہ اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا تھا، اس لیے جھوٹی، یا اس پہ جرمانہ لگ جانا تھا. اچھا جی، اب کل کو وہ مجھے صرف میں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے اس مالک کو بچایا کہ کل کو وہ شراب پی کے پھر گاڑی چلائے اور کوئی بندہ نیچے دے دے، تو اس کے قتل کا وبال ویسے پھر اسی شخص پہ ہی ڈالنا چاہیے کہ اگر یہ اس وقت اس کا لائسنس کینسل ہونے دیتا تو بندہ تو بچ جاتا نا. سر یہ کرولری کہاں تک جاتی ہے، آپ کو کنسیکوینسز نہیں پتہ ہوتے. آپ جرم تو ایک کرتے ہیں لیکن اس ہاتھی کی جو ایک دم ہے اس کے ساتھ ایک ہاتھی اور لگا ہوتا ہے پیچھے، اور اس طرح ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے بغیر بھی جھوٹی گواہی دینا حرام ہے. جھوٹے پہ قرآن میں اللہ کی لعنت آئی ہے. اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، انسان سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے مختلف گناہوں کے بارے میں فرمایا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ آپ گناہوں کی اوپر صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے کہ عبرت کے طور پہ بچ جانا. پھر اچانک آپ اپنی ٹیک سے یوں آگے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا. اور نبی علیہ السلام یہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے. ایک تو ٹیک چھوڑ دی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ ریپیٹ کرتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو جائے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. یہ جھوٹ والا معاملہ ہے. اور جھوٹی گواہی، سر ہمارے تو یہاں عدالتوں میں پیڈ گواہ مل جاتے ہیں جن کو آپ پیسے لگائیں وہ جا کے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. تو چونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، خوف خدا نہیں ہوتا، اور یہ ایک امید لگی رہتی ہے کہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے. تو یہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے سر، یہ بھی توفیق آتی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، توبہ کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو روزانہ توبہ کی طرف مائل رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسیج نہیں بھیجنا کہ ہاں جی 1 سال رہ گیا پلان کر لیں. جو آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح اس زندگی میں سے اٹھا لیے جائیں گے. آپ پہ اس سے اچھا وقت نہیں آئے گا، برا وقت ہی آئے گا اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے. کیوں؟ آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں. ابھی یہ اس دن ہمارے ولید بھائی بتا رہے تھے، ان کی شاپ کے سامنے وہ سموسوں کی دکان ہے. صبح کے وقت ایک موٹر بائک پہ بندہ آیا ہے
سموسے یا جلیبیاں لینے کے لیے. موٹر بائک اس نے کھڑی کی ہے, چیخ ماری ہے, اندر سے دکاندار نکلا ہے, اس کو پکڑ کے اس نے کرسی پہ بٹھایا, دوسری چیخ ماری ہے, ہارٹ فیل ہو گیا. تو گھر سے تو وہ سموسے لینے آیا ہوا تھا نا. اس سے بھی اگر آپ سموسے لینے سے پہلے اگر وہ زندہ ہو جائے تو آپ کو بتاتا کہ میں نے بھی ایک زندگی پلان کی ہوئی تھی کہ میں نے ابھی بوڑھا ہونا ہے, پھر انشاءاللہ میں نے داڑھی بھی رکھ لینی ہے, پھر میں نے توبہ بھی کرنی ہے, پھر یہ بھی کرنا ہے. لیکن اللہ نے اسے اچک لیا. آپ اسی زندگی سے اسی حالت میں اچک لیے جائیں گے, آپ پہ کوئی اچھا وقت نہیں آئے گا, بلکہ زندگی میں ہمیشہ برا ہی وقت آتا ہے. اگر کوئی ایماندار آدمی ہے نا تو پھر آپ پوچھیں, وہ کہتا ہے یار پہلے سے مشکل وقت ہی آتا ہے نیکی پہ چلنا. جو جوانی میں جذبہ ہوتا ہے, شروع میں آپ دیکھیں نا کس طرح لوگ بچپن میں تو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہیں, بچے کتنے شوقین ہوتے ہیں. آپ کسی بڑے کو بٹھا کے بتائیں اعتکاف, وہ کہے گا پہلے منو 76 موبائل لے کے دیو, میں اتنے بہ کے کیا کراں گا, منو وہ اسمارٹ فون لے کے دیو, ٹائم ہی نہیں گزرے گا اس کا. تو جو انسان بڑا ہوتا ہے نا, نیکی کا جذبہ بالکل جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت تو کسی کام جو کا نہیں رہتا ہے, اس لیے نیکی کا جذبہ اس میں تھوڑا بہت پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ ادھر تک کس نے پہنچنا ہے. انہی حالات و واقعات میں اچانک کسی کو اچک لیا جائے گا, اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. اسی قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر تم سر تسلیم خام رکھنا, یعنی ہر وقت ہی اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.